آپ کو بتائیں کہ تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان چیچا وطنی جلسے میں شرکت کے لیے بنی گالہ سے روانگی سے قبل میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں اور پورے جو پارٹی کو موبلائز کر رہا ہوں میں رائیونڈ کے لیے، تو وہ انسٹرکشنز ہیں. دوسری پارٹی سے بھی تب تک بات چیت چل رہی ہے. اگر اور کوئی پارٹی آنا چاہے ہم کوشش کر رہے ہیں بات چیت کرنے کی. مجھے اتنا پتہ ہے کہ شیخ رشید کی وہ ہمارے ساتھ ہیں، لیکن اگر کوئی پارٹیز نہیں آتی تو اپنے طور پہ وہ کریں. لیکن ہم انشاءاللہ سنڈے کو پورا اپنا پلان دیں گے رائیونڈ مارچ کا. خان صاحب، باتیں یہ چل رہی ہے کہ آپ 30 کو کرنا چاہ رہے ہیں، کنسیڈر کر رہے ہیں 30 سپٹمبر 24 کے بجائے، کیا ایسا ہے؟ اس لیے کہ ہم نے فلیکسیبل چھوڑا ہوا تھا کہ ہم چاہتے تھے کہ باقی پارٹی سے بات ہو جائے، اور محرم سے پہلے ہم نے کرنا تھا، تو اس سے پہلے کوئی بھی ڈیٹ اگر ہم نے فلیکسیبل رکھی ہوئی تھی، اگر اس پہ وہ باقی پارٹیز آنا چاہیں تو ہم اپنی بھی ہماری ڈسکشنز ہیں، ہم آپس میں پارٹی میں مشاورت ہو رہی ہے، لیکن ہم انشاءاللہ اتوار کو ڈیٹ اناؤنس کریں گے رائیونڈ مارچ کی. خان صاحب، یہ بتائیے گا کہ جو پیٹ والے ہیں وہ میں کل بھی سنا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں ابھی تک اعتماد میں نہیں لیا پی ٹی آئی نے، اور ہم بغیر انویٹیشن کے ہم خان صاحب کے مارچ میں نہیں جائیں گے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ خان صاحب آپ نے اناؤنس کر دیا، ابھی تک اعتماد میں کیوں نہیں لیا، اور کیا اس طرح آپ کے ان کے تعلقات میں کچھ اتار چڑھاؤ آ گیا؟ نہیں جی، ہماری کوئی ایسی بات نہیں ہے. دیکھیں، ان کی ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی جو پارٹی ہے اس کی بڑی جینوئن گریونس ہے. یعنی 14 لوگوں کو قتل کیا پولیس نے، اور سارے پاکستان نے ٹی وی پہ دیکھا قتل کرتے ہوئے، اور پھر کوئی 80 لوگوں کو گولیاں لگی، تو کوئی انصاف ہی نہیں ملا. یہ تو کسی ملٹری ڈکٹیٹر کے دور میں بھی ایسے نہیں ہوا. تو اگر یہ جمہوریت کہتے ہیں تو جمہوری ادارے کدھر ہیں جو کہ پیٹ والے لوگ بیچارے انصاف کی انتظار کر رہے ہیں؟ تو ان کا بہت جینوئن ان کی گریونس ہے. ہم ان کے ساتھ بھی ہیں، لیکن ہماری اصل گریونس تو یہ ہے کہ ایک ڈیموکریٹک ملک میں جو پیناما کا انکشاف ہوا، ہمارے ڈیموکریسی میں دیکھ لیں ابھی تک کیا رسپانس ہے، اور دنیا کی ڈیموکریسی میں دیکھ لیں کہ کس طرح انہوں نے، جب ان کے ملک میں پرائم منسٹر کے اوپر کرپشن کا دھبا لگا تو انہوں نے کیا ریئیکٹ کیا. تو یہ تو ایک سوال یہ ہے کہ مشرف کی ڈکٹیٹرشپ اور نواز شریف کی جمہوریت میں کیا فرق ہے؟ مجھے یہ بتا دو، ایک ادارہ بتا دو جو جمہوری ادارہ بہتر کام کر رہا ہے مشرف کے دور کے مقابلے میں اب نواز شریف کے دور میں. بلکہ اور برباد ہوئے ہیں. یہ جو پولیس نے کیا پیٹ کے ساتھ، یہ تو مشرف کے دور میں بھی نہیں کیا تھا. ایسی تو سختی اور ظلم انہوں نے بھی نہیں کیا، اور ایسی پولیس کی بربادی تو مشرف کے دور میں بھی نہیں تھی. لہٰذا جب جمہوریت تو وہ ہے جس جمہوریت میں جمہوری ادارے فنکشن کر رہے ہوں، تو یہاں تو جمہوری اداروں کو تباہ کیا جا رہا ہے. تو جمہوریت الیکشن میں اگر ہوتی تو حسنی مبارک کی بھی جمہوریت تھی، اور یہ 40 سال سے اسلام کریم آف ازبیکستان کی بھی جمہوریت تھی، اور زمبابوے میں بھی 40 سال ہے جمہوریت. الیکشن میں جمہوریت نہیں ہے. صاف اور شفاف الیکشن اور جمہوری ادارے وہ ایک جمہوریت کو بناتے ہیں. تو وہ تو تباہ کر رہے ہیں، یہ اپنی کرپشن بچانے کے لیے جمہوری ادارے تباہ کر رہے ہیں، اور پھر پاکستان کو تباہ کر رہے ہیں، لوگوں کو خرید رہے ہیں. یہ جو کرپشن کا پیسہ ہے، اس سے جمہوری اداروں کے لوگوں کو خریدا ہوا ہے. میڈیا ہاؤسز پہ پیسہ چل رہا ہے. میں تو داد دیتا ہوں جو آج کل کے زمانے میں جو میڈیا ہاؤسز اور جو اینکرز اور جو صحافی بک نہیں رہے، جو کھڑے ہیں اپنے اصولوں کے اوپر، اور جو ان کے پیسے سے اپنے ضمیر نہیں بیچ رہا ہے، میں تو ان کو سلام پیش کرتا ہوں. خان صاحب، کل مریم نواز نے ایک ٹویٹ کیا، اس کے جواب میں آپ کی طرف پہ بھی ٹویٹ آیا، گانا آیا ابرار الحق کا کہ ظالمہ ساڈا پیسہ لوٹا دے، پھر وہ واپس بھی لے لیا. آخر وہ کیا جنگ تھی؟ نہیں، وہ ابرار الحق کا بڑا زبردست گانا ہے، اور یہ گانا قوم کی آواز ہے کہ ظالمہ ہمارا پیسہ واپس کرو، ظالم پیسہ لوٹا دو. کل جا رہے ہیں یو ایس سے، اپنا نیو یارک یو این اسمبلی کے اجلاس سے خطاب کریں گے. باقی بھی جو انٹرنیشنل لیڈرس ہیں، پرائم منسٹر، پریزیڈنٹ وغیرہ، ان کے ساتھ ملاقاتیں کریں گے. آج وہ آزاد کشمیر میں PIC کے لوگوں سے ملے ہیں. کیا دیکھتے ہیں ان کے وزٹ کے بارے میں، کیا کہیں گے؟ 0 + 0 = 0.
यानी मैं इसकी सिर्फ पैसा और टाइम ज़ाया करना है, बल्कि मैं तो चाहता था कि इनको ECL पे डाला जाए, क्योंकि उनके इतने बड़े करप्शन के केसेस हैं, सारी दुनिया को पता है। आपको पता है ना, पैनामा कुछ छुपी हुई बात नहीं है। 8 दुनिया के सरबराहों की इंटरनेशनल अखबारों में तस्वीरें आई है। किस मुंह से एक पैनामा में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेंगे जब इतना बड़ा धब्बा लगा हुआ है करप्शन का। बल्कि अगर यहाँ जमहूरी इदारे काम कर रहे होते तो अभी ECL पे होते वो। तो कुछ नहीं होना इससे, थोड़ी सी बातें करके फिर पूरा हॉलीडे बनाया जाएगा। लंदन में हैरिट्स में शॉपिंग भी करनी है, आखिर इतना ज़्यादा पैसा खर्च तो कहीं करना है ना। हैरिट्स में शॉपिंग होगी, सेवल रो में सूट्स बनवाए जाएंगे, फिर अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स में खाने खाए जाएंगे, छुट्टी बनाई जाएगी। बड़े बड़े महल्लात हैं, उनमें रहना भी है। अब इतने पैसे से मुश्किलों से महल्लात दिया, वहाँ टाइम भी गुजारना है। तो यहाँ पाकिस्तानी कौम बेचारी यहाँ रुल रही हो, आधी आबादी 2 वक्त की रोटी नहीं खा रही। हर दूसरे दिन कभी ट्रेन क्रैश है, कभी कुछ हुआ है, कभी दहशत गर्दी है, लेकिन वो आराम से अपनी लंदन की ठंडी हवाएं खा रहे होंगे। ये बताइए कि सोलो फ्लाइट लेने का इल्ज़ाम पहले भी आप पर था अपोजिशन जमातों की तरफ से, इस दफ़ा भी आपने पहले तारीख अनाउंस करके फिर मुशावरत शुरू की, तो क्या ये मुसलसल यही अमल चलता रहेगा या इससे कुछ सोलो फ्लाइट तो कभी भी नहीं थी। सोलो फ्लाइट तो कभी भी नहीं, ये एक प्रोपेगेंडा है। 1 साल तक 4 हल्के मांगते रहे कि 4 हल्के खोल दो। 22 जमातें कह रही हैं कि जनाब धांधली हुई है। 1 साल तक पाकिस्तान के जमहूरी इदारों को अप्रोच करते रहे कि जी हमें इन्वेस्टिगेशन कर दो। बाकी पार्टीज भी कह रही हैं धांधली हुई, हम भी कह रही हैं। हम कह रहे हैं इन्वेस्टिगेशन करो, उसमें हम अकेले रह गए। तो देखिए, अगर जुर्म हुआ है तो उसकी इन्वेस्टिगेशन तो होनी चाहिए। तो एक पार्टी लगी हुई थी, तो हम तो वो काम कर रहे थे जो बाकियों को करना चाहिए। अब सारी जमातें कह रही हैं पैनामा में प्रोब होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। असल में इन्वेस्टिगेशन तो हो गई है बाहर, जो FIR है वो तो कट गई है। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट ने 1 साल की तफ्तीश करके सारा इंकशाफ तो कर दिया है। अब यहाँ जमहूरी इदारों को काम करना चाहिए था, अब वो नहीं कर रहे। अब तहरीक इंसाफ वो काम कर रही है जो एक जमहूरियत में सारी जमातें करती हैं कि अगर जब आपको इंसाफ नहीं मिल रहा तो फिर आप पुरअमन एहतजाज सड़कों पे करके प्रेशर डालते हैं इंसाफ लेने के लिए। तो हम वो कर रहे हैं, बाकी जमातें भी कह रही, पीपल्स पार्टी ने भी क्या वो करेंगी, हमें उम्मीद है वो भी करेंगे। तो सोलो फ्लाइट तो नहीं है ये तो सारी पार्टीज़ का जॉइंट स्टैंड है। थैंक यू जी, थैंक यू। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान बनीगाला में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। चीचा वतनी में आज जलसा करने जा रही है तहरीक इंसाफ, और वहां रवानगी से पहले इमरान खान मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे।